پھر 7 ستمبر، یہ بھی ہمارے علم کے اندر ہونا چاہیے، 7 ستمبر 1974 اس ملک پاکستان کی آئین کے اندر یہ بات درج کی گئی، قومی اسمبلی کے اندر بل پاس ہوا، 7 ستمبر 4:55 پر ایوان بالا سینٹ کے اندر اس بل کو منظور کر لیا گیا۔ بل کیا تھا کہ قادیانی غیر مسلم ہے، قادیانی غیر مسلم ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ کسی نے پوچھا تم قادیانیوں کو کافر کہتے ہو، ان سے اتنی نفرت کرتے ہو، ہندو بھی تو کافر ہے، سکھ بھی تو کافر ہے، بدھ مت بھی کافر ہے، آتش پرست بھی کافر ہے، ان سے اتنی نفرت کیوں نہیں کرتے، ان سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں یاد رکھنا، نوجوانوں یاد رکھنا، قادیانیوں سے نفرت کیوں ہے اور ان کافروں سے اتنی نفرت کیوں نہیں ہے؟ کافر وہ بھی ہیں، اس کی عام مثال یوں سمجھ لیجئے، شراب وہ بھی بیچتے ہیں، شراب یہ بھی بیچتے ہیں، پر وہ شراب بیچتے ہیں شراب کا لیبل لگا کر، اور یہ قادیانی شراب بیچتے ہیں زمزم کا لیبل لگا کر۔ قادیانیوں کے اندر دجل ہے، قادیانیوں کے اندر جھوٹ ہے، قادیانیوں کے اندر فریب ہے۔ اور کیوں نفرت ہے؟ ان کافروں نے ہمارے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ڈالا، ان دجالوں نے ہمارے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے۔ 22 جولائی میں انتہائی اختصار کے اندر 22 جولائی کو، اور نوجوانوں تم بھی نوجوان ہونا، آقا کی حرمت پر کبھی سودے بازی نہ کرنا، آقا کی حرمت پر سب کچھ قربان کر دینا، آقا کی حرمت پر سب کچھ قربان کر دینا، کیونکہ اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہے۔ تم تو وہ ہونا جو جنت کو خطاب کر کے کہتے ہو، اے جنت، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، مانا کہ ضرور رہتے ہیں، اے جنت میرے دل کا طواف کر کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں، کبھی بھی آقا کی حرمت پر سودے بازی نہ کرنا۔ ادھر نبی کے روضے کا در کھلا، دروازہ کھلا، لوگ آگے بڑھے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی کپڑے سے صفائی کر رہا ہے، ایک اللہ والے آگے بڑھے، اپنی داڑھی سے نبی کے روضے کی صفائی کرنے لگے۔ کسی نے کہا حضرت رک جائیے، آپ سنت کی توہین کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ جس کی یہ سنت ہے اسی کی حرمت پر قربان کر رہا ہوں، جس کی یہ سنت ہے اسی کی حرمت پر قربان کر رہا ہوں۔ 22 مئی میڈیکل کالج ملتان کے نوجوان الیکشن جیتنے کے بعد، طلباء یونین کا الیکشن ہوا تھا، الیکشن جیتنے کی خوشی میں وہ شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے کے لیے ملتان سے نکلے۔ چناب ایکسپریس پر سفر شروع ہوا، یہاں تک کہ وہ ٹرین آ کر رکی ربوہ اسٹیشن پر، چناب نگر چنیوٹ کے قریب۔ قادیانی آگے بڑھے، اپنا لٹریچر تقسیم کیا۔ ان نوجوانوں نے دیکھا کہ یہ لٹریچر تو ایسا ہے کہ جس سے بو آتی ہے کہ انہوں نے ہمارے آقا کی ختم نبوت پر حملہ کر دیا ہے۔ انہوں نے اس لٹریچر کے 4 ٹکڑے کیے، اپنے پاؤں میں رول دیا، پاؤں میں رون دیا، نوجوان چلے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ 29 مئی کو یہ نوجوان واپس آ رہے تھے کہ انہی قادیانیوں نے نوجوانوں پر حملہ کر دیا۔ پھر حملہ کیا کرنا تھا؟ پورے ملک میں ایک طوفانی لہر اٹھ کھڑی ہوئی، ہر طرف ہڑتالیں شروع ہو گئیں۔ پوچھو ان بزرگوں سے کیا ہوا تھا، پوچھو ان بزرگوں سے، کبھی بیٹھو ان کے پاس، یہ تمہیں اپنی آنکھوں دیکھے حالات بتائیں گے۔ پھر نظام چلتا رہا، سیاسی
اور مذہبی قیادت اکٹھی ہوئی، سیاسی مذہبی قیادت اکٹھی ہوئی۔ ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی کے اندر بل پیش کیا گیا۔ میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اے ذوالفقار علی بھٹو، آپ کی عظمت کو سلام ہے۔ اے صاحبزادہ نصر اللہ، آپ کی عظمت کو سلام ہے۔ اے عبدالحفیظ پیرزادہ، آپ کی عظمت کو سلام ہے۔ اے مفتی محمود، آپ کی عظمت کو سلام ہے۔ اے مولانا شاہ امن نورانی، آپ کی عظمت کو سلام ہے۔ اے علامہ احسان علی ظہیر، آپ کی عظمت کو سلام ہے۔ اے پروفیسر غفور احمد، آپ کی عظمت کو سلام ہے۔ اے مولانا غوث احمد ہزاروی، آپ کی عظمت کو سلام ہے۔ اے مولانا یوسف بن نوری، آپ کی عظمت کو سلام ہے۔ اے مولانا عبدالستار نیازی، آپ کی عظمت کو سلام ہے۔ کیا آپ نے مکاتب فکر کو پس پش رکھا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں مکتبہ فکر سے، میں فلاں مکتبہ فکر سے۔ آپ ختم نبوت کے عقیدے پر ڈٹ کے اکٹھے ہو گئے اور قومی اسمبلی کے اندر بل پاس کیا کہ یہ غیر مسلم ہے، اور قومی اسمبلی کے اندر متفقہ طور پر یہ آئین من گیا کہ یہ قادیانی غیر مسلم ہے۔ تو یہ 7 ستمبر کو یہ قرارداد منظور ہوئی۔ آج ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر کسی قسم کا کمپرومائز نہ کریں۔ اے نوجوان، یہ نوجوانی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ نوجوانی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ شاہ اسماعیل شہید انگریزوں کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں۔ ایک خوبصورت نوجوان کہ جس کے چہرے کی تابناکی بتا رہی تھی کہ یہ عالم شباب کے جوبن پر ہے۔ شاہ اسماعیل شہید نے کہا، اے نوجوان، تیری خوبصورتی میں دیکھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں کہ تو کس سفر پہ جا رہا ہے۔ جانتا ہے جس سفر پہ تو جا رہا ہے وہاں کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، وہاں تو موت کی آغوش ہے، قدم قدم پر موت ہے۔ اس نوجوان نے کہا تھا، شاہ جی میرے گال آمنہ کے لال سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، میرے گال آمنہ کے لال سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ آپ کی نوجوانیاں، آپ کا حسن و جمال، آپ کا علم، آپ کی دولت آمنہ کے لال سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اس کی حرمت پر کبھی آنچ نہ آنے دینا، اس کی حرمت پر کبھی آنچ نہ آنے دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کی ذات، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو کیا آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی اولاد، اپنے آپ، اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہیں؟ اگر عزیز ہیں تو پھر ان کی تعلیمات ہماری زندگی میں جھلک رہی ہیں، ان کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں؟ تو خدا را بڑا پرفتن دور ہے، بڑا پرفتن دور ہے۔ تو اس دور کے اندر اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں اور شاعر اسلام کی بھی حفاظت کریں، اور ہر عقائد جو ہمارے عقائد ہیں، ہمارے عقائد ہیں کیا؟ آمنت باللہ وملائکہ وکتبی ورسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان تمام عقائد کو اگر مضبوط رکھنا چاہتے ہو، ان عقائد کو اگر سلامت رکھنا چاہتے ہو، تو پھر عقیدہ ختم نبوت کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہوگا تو عقیدہ توحید بھی مضبوط ہوگا، عقیدہ رسالت بھی محفوظ ہوگا، سارے عقائد مضبوط ہوں گے۔ تمام عقائد کی بقا جو ہے، تمام عقائد کی بقا جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں رکھی ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرو گے؟ کرو گے؟ کرو گے؟ اتنی آواز سے کہو کہ کل یہ در و دیوار بھی روز معاشر اللہ کے حضور کہہ سکے کہ اے اللہ، ہم نے تیرے حبیب کی حرمت کے مر مٹنے کا وعدہ کیا تھا، اے اللہ ہم نے تیرے حبیب کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ٹھان لی تھی، اور مدینہ مسجد کے اندر تیرے نبی کے ایک غلام نے جب ہم سے پوچھا تھا تو اے اللہ ہم نے تیرے غلام، تیرے حبیب کے غلام کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے کہا تھا کہ ہم سب کچھ قربان کر دیں گے
پر نبی کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. کیا آپ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے اور تا قیام قیامت اسی عقیدے پر ہم سب کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.